السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے سمجھدار ہوشیار ہموطن گوش ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی۔ جان گئے ہیں آپ ہیرو کون ہوتا ہے؟ ارے وہ جس کا سب سے اچھا دوست اللہ تعالی ہوتے ہیں۔ عنوان ہے اللہ کی گواہی، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عبد الوارث ساجد نے۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر یہودیوں کی ایک بستی سے ہوا۔ یہودیوں کا ایک خطیب یعنی خطبہ دینے والا تقریر کر رہا تھا اور زور زور سے کہہ رہا تھا، مسلمانوں کا اللہ کمزور ہو گیا ہے، اس کے پاس خزانے کم پڑ گئے ہیں اور اب وہ مسلمانوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ دراصل وہ لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکا رہا تھا، ان کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف زہر بھر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سورہ بقرہ کی آیت 245 انہیں سنا رہا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے لوٹائے گا، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشائش کرتا ہے، اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق نے سنی تو انہیں بہت غصہ آیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی خطیب کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ یہودی کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ گئے، ادھر یہودی اپنے لیڈر کا معاملہ نبی اکرم کے پاس لے آئے اور شکایت کی کہ آپ کے عزیز دوست ابوبکر صدیق نے ہمارے عالم کی توہین کی ہے اور اسے تھپڑ مارا ہے، لہٰذا ہم سے انصاف کیجیے۔ انہیں پتہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پورا انصاف کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کے الزام کے بارے میں صفائی چاہی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تھپڑ ضرور مارا ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ یہ کہہ کر ساری بات پیارے نبی کے سامنے بیان کر دی۔ یہ بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات کی ہی نہیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ گواہ پیش کریں۔ سیدنا ابوبکر صدیق یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہاں تو سارا مجمع یہودیوں کا تھا، اب وہ میرے حق میں کہاں گواہی دیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ یہودی آپ کو ایسے ہی تھپڑ مارے جیسے آپ نے مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر سیدنا ابوبکر صدیق خاموش ہو گئے۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے جو کچھ آپ کی خاطر کیا، میرے پاس تو گواہ نہیں، مگر آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نا۔ سیدنا ابوبکر صدیق خاموشی سے اپنے رب سے، اپنے دوست سے گواہی کی درخواست کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہودی خوش تھے کہ اب ہم ابوبکر سے تھپڑ کا بدلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سورہ آل عمران کی آیت جاری ہو گئی، جس کا ترجمہ تھا، بے شک سن لی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ اللہ غریب مفلس ہے اور ہم مالدار۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر کے حق میں گواہی دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نے حضرت ابوبکر صدیق کو باعزت بری کر دیا۔ یہودیوں کو ناکام و نامراد لوٹنا پڑا۔ ایسا ہوتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ سے دوستی پکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں پہ اس کی بے عزتی ہونے نہیں دیتے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ بتائیے گا اس نمبر پر 0309744445۔ نمازیں پڑھا کیجیے، اسی سے تو دوستی پکی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔